السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ولا عدوان الا علی الظالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین وبعد۔ معزز ناظرین اکرام، کتاب احکام رمضان کے سلسلہ وار دروس میں ہمارے سامنے نیا باب ہے، باب نمبر 38، چیپٹر نمبر 38، افطار کی دعا۔ افطار کی دعا، سحری و افطار کی شروعات میں کیا کہیں؟ سحری کر رہا بندہ، افطاری کر رہا ہے، شروعات میں کیا کہنا ہے؟ روزے سے متعلق ایک مسئلہ سحری اور افطاری کی دعا کا بھی ہے کہ اس کے مسنون الفاظ کیا ہیں، سنت میں کیا الفاظ آئے ہوئے ہیں، نبی نے ہم کو کیا تعلیم دی ہے، کون سی دعا پڑھنی چاہیے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ سحری و افطار کی شروعات میں صراحت کے ساتھ کوئی خاص الفاظ، کوئی خاص دعا منقول نہیں ہے۔ صراحت کے ساتھ کوئی اس طرح روایت آئی ہو کہ آپ سحری شروع کریں گے تو یہ پڑھیں گے، آپ افطاری شروع کریں گے تو یہ پڑھیں گے، ایسی کوئی دعا منقول نہیں ہے۔ ہاں، اسلامی آداب ہیں، سحری بھی کھانا ہے، افطاری بھی کھانا ہے۔ اسلامی آداب کے مطابق کھانے پینے سے قبل کیا کہنا ہے؟ بسم اللہ کہنے کا عام حکم ہے۔ اللہ کے نبی نے کیا تعلیم دی؟ اس بچے کو جو آیا اور آ کر کے برتن میں ہاتھ ڈال دیا اور کھانے کے ارادے اللہ کے نبی نے ہاتھ پکڑ لیا، کہا یا غلام سم اللہ، بائیں ہاتھ ڈالا تھا، سم اللہ، اللہ کا نام لو، بسم اللہ کو پہلے، وَكُلْ بِيَمِينِكَ، دائیں ہاتھ سے کھاؤ، وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ، بڑا تشت ہے، کئی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ادھر ادھر ہاتھ نہیں پھیلانا ہے، اپنے قریب سے کھاؤ، قریب سے اٹھا کے کھاؤ، سکون سے کھاؤ، تمہارے پاس بھی کھانا موجود ہے۔ اللہ کے نبی نے تعلیم دی کس کی؟ بسم اللہ کہنے کی کھانے سے پہلے۔ تو یہ عام اصول ہے، عام تعلیم ہے جو سحری و افطاری دونوں کو بھی شامل ہے۔ اسی لیے روزے دار کو اپنی سحری بھی یا اپنی افطاری بھی کس سے شروع کرنی ہے؟ جب کوئی خاص دعا منقول نہیں ہے تو بسم اللہ کہہ کر کے شروع کرنی ہے۔ سحری کرے بسم اللہ، سحری شروع کر دیں۔ افطاری کر رہے ہیں، بسم اللہ، افطاری شروع کر دیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جب کوئی شخص کھائے تو اسے چاہیے کہ بسم اللہ ضرور کہے، بسم اللہ ضرور کہے۔ مسند احمد کی، ابو داؤد کی، ترمذی کی، ابن ماجہ کی، ابن حبان کی، مستدرک حاکم، سنن بیہقی کی روایت ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ روایت جو ہے صحیح ہے سند کے اعتبار سے، کہ تم میں سے جب بھی کوئی آدمی کھانا کھائے، کچھ بھی کھائے تو بسم اللہ ضرور کہہ لیا کرے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سحری اور افطاری کے بھی کھانے کے لیے ہمیں بسم اللہ ہی کہنا ہے، اور جو دعائیں آتی ہیں، اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت، یا اللہم لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت، پھر جو ہے آدمی بسم اللہ کہہ کر کے شروع کرتا ہے۔ یہ دعائیں پائے ثبوت تک نہیں پہنچتی ہیں، اللہ کے نبی سے ثابت نہیں ہے۔ سحری افطار کے ختم پر کیا کہے؟ سحری آپ کی ختم ہو گئی، افطار آپ کا ختم ہو گیا، اب کیا کہنا ہے؟ سحری کے ختم پر کوئی خاص دعا ثابت نہیں ہے۔ سحری کے ختم ہونے پر کوئی خاص دعا ثابت نہیں، البتہ جب خاص دعا ثابت نہیں ہے تو کھانے کے آداب کی دعائیں ہمارے پاس ہیں۔ کھانا کھانے کے بعد جو دعائیں پڑھی جاتی ہیں، سحری کے ختم ہونے کے بعد بھی وہ دعائیں کیا کریں گے؟ ہم پڑھیں گے۔ البتہ اس موقع پر کھانے پینے کے بعد کی عام دعائیں پڑھنا مستحب ہے۔ ہاں، افطار کے ختم پر پڑھنے کی بعض دعائیں حدیث میں آئی ہیں۔ افطار کے ختم پر بسم اللہ کہہ کر کے آپ نے افطار شروع کیا، آپ افطار کر رہے ہیں، کچھ کھجوریں کھا رہے ہیں، پانی پی رہے ہیں، کچھ اور چیزیں کھا رہے ہیں، اس کے بعد آپ افطار سے اٹھ گئے، آپ دعا پڑھ لیجئے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب افطار کرتے تو یہ دعا پڑھتے، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء اللہ، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء اللہ۔ کیا معنی اس کا؟ پیاس چلی گئی، پیاس ختم ہو گئی، کیوں؟ آپ نے افطار کر لیا۔
رگیں تر ہو گئیں، جو ہائیڈریشن ہو رہا تھا، رگیں بیٹھ رہی تھیں بھوکے پیاسے رہنے کی وجہ سے، رگیں تر ہو گئیں، اور اجر پکا ہو گیا اگر اللہ نے چاہا۔ کیوں؟ خلوص سے آپ نے روزہ رکھا ہے تو اللہ سے اس کی امید رکھیے، اپنے حالت پر اللہ کا شکر ادا کیجیے کہ پیاس چلی گئی، رگیں تر ہو گئیں، اجر بھی انشاءاللہ کیا ہوگا؟ پکا ہو گیا اللہ کے ہاں۔ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہمیں اس روزے کے اجر سے محروم نہیں کرے گا۔ ابو داؤد مستدرک حاکم کی یہ روایت ہے، اور یہ روایت بھی حسن روایت ہے سند کے اعتبار سے۔ ملا علی قاری، شمس الحق عظیم آبادی اور شیخ الحدیث محدث مبارک پوری عبد اللہ رحمانی رحمۃ اللہ علیہم فرماتے ہیں سارے لوگ اذا افطرا سے مراد افطار کے بعد ہے۔ عبداللہ بن عمر کی روایت میں جو لفظ آیا ہوا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب افطار کرتے، کانا اذا افطرا، جب افطار کر لیتے تو یہ دعا پڑھتے، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر۔ اور ظاہر سی بات ہے یہ الفاظ بھی بتلاتے ہیں کہ افطار کے بعد ہی کی دعا ہے، اسی لیے افطار کے پہلے اس کو نہیں پڑھنا ہے، افطار کے بعد آپ پڑھیں گے، چاہے ایک گھونٹ پانی پی کر کے ہی آپ اس کو پڑھیں، لیکن افطار کر لینے کے بعد ہی یہ دعا آپ کیا کریں گے؟ پڑھیں گے۔ ایک مسئلہ ہے، اگر روزہ دار کسی کے ہاں افطار کرے، ہمیں معلوم کیا ہوا ابھی اس سے پہلے افطار اور سحری کے دعاؤں میں کہ سحری اور افطار سے پہلے کوئی دعا ثابت نہیں ہے، دونوں چونکہ کھانا ہے، اسی لیے اللہ کے نبی نے عام حکم دیا ہے کچھ بھی چیز کھانا ہے تو کیا کرنا ہم کو؟ بسم اللہ کہنا ہے۔ دونوں کے بعد، سحری کے بعد کوئی خاص دعا ثابت نہیں ہے، جب ثابت نہیں ہے تو کھانا کھانے کے بعد کی دعائیں سحری کے بعد بھی پڑھی جائیں گی۔ الحمدللہ حمدن کثیرا طیبا مبارکا فی غیر مکفی ولا معد ولا مستغنی عنہ ربنا، اور اس چیز سے دعائیں کھانا کھانے کی بات کی ہیں ان کو پڑھنا مسنون ہوگا۔ افطاری کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح روایت، حسن روایت ثابت ہے، جس کے راوی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہیں، کیا کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب افطار کر لیتے تو آپ کہتے ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ۔ تو یہ دعا افطار کے بعد ہمیں پڑھنی ہے۔ اگر روزہ دار کسی کے ہاں افطار کرتا ہے، آپ کو کسی نے افطار کی دعوت دی ہے، اہتمام کے ساتھ آپ کو بلایا ہے، اگر روزہ دار کسی کے ہاں افطار کرے تو اس کے لیے مستحب ہے کہ حدیث میں مذکور یہ دعا پڑھے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کے گھر میں افطار کرتے، کوئی بلاتا آپ کو افطار کے لیے، اللہ کے نبی افطار کی دعوت ہمارے یہاں ہے، تو انہیں دعا دیتے ہوئے فرماتے افطر عندکم الصائمون وَأَكَلَ طَعَامَكُمُ الْأَبْرَارُ وَتَنَزَّلَتْ عَلَيْكُمُ الْمَلَائِكَةُ۔ 3 جملے ہیں۔ افطر عندکم الصائمون، تمہارے پاس روزے داروں نے افطار کیا ہے، آلتو فالتو لوگ نہیں کھائیں آ کر کے۔ کون ہے؟ اللہ کے نیک بندے، اللہ کا فریضہ ادا کرنے والے، اللہ کا تقوی اختیار کرنے والے صائمین ہیں جنہوں نے تمہارے پاس افطار کیا ہے۔ یہ دعا اللہ کے نبی دیتے ہوئے کیا ہے؟ شروع کس سے کرتے؟ افطر عندکم الصائمون وَأَكَلَ طَعَامَكُمُ الْأَبْرَارُ، تمہارا کھانا نیک لوگ کھائیں، وَتَنَزَّلَتْ عَلَيْكُمُ الْمَلَائِكَةُ، اور تم پر خیر و برکت کے ساتھ فرشتے نازل ہوئے۔ یہ جملہ گرچہ خبریہ ہے لیکن یہ دعائیہ کلمہ ہے، ہم ترجمہ کیا کریں گے؟ تمہارے پاس روزے دار افطار کریں، اللہ تمہیں اس لائق بنائے، تمہارا کھانا نیک لوگ کھائیں، متقی لوگ کھائیں، اللہ تم پر فرشتوں کا نزول کرے، خیرات و برکات کا نزول کرے تمہارے اوپر۔ یہ دعا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزے داروں کو افطار کرانے والوں کے لیے دیا کرتے تھے اگر آپ کسی کے گھر پر افطار کرتے تھے۔ مسند احمد اور بحقی کی روایت ہے۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کے ہاں افطار کرتے تو کہتے افطر عندکم الصائمون وصلت علیکم الملائکہ،
تمہارے پاس روزے دار افطار کریں اور فرشتے تمہارے لیے دعائے رحمت کریں. فرشتے تمہارے لیے دعائے رحمت کریں. طبرانی کی روایت ہے. آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر کہ آپ افطار دوسرے کے ہاں کر رہے ہیں, دوسرے نے آپ کو بلایا ہے, تو دعا دینا ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم جو ہے اس کو دعا دیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنی جامع دعا دی ہے, کئی ادب بھی اس کے اندر ہے. تمہارے پاس روزے دار افطار کریں, تمہارا کھانا نیک لوگ کھائیں, فرشتے تمہارے اوپر نزول فرمائے خیر و برکت کے ساتھ, رحمت کے ساتھ. یا یہ کہ دوسری دعا میں تمہارے پاس روزے دار افطار کریں اور فرشتے تمہارے لیے دعائے رحمت کریں. یہ دونوں روایتیں بتلاتی ہیں کہ ہمیں میزبان کے حق کا خیال رکھنا چاہیے اور اس کے لیے دعائے خیر کرنا چاہیے. آخری مسئلہ ہمارے سامنے ہے افطار کے وقت اجتماعی دعا. افطار کے وقت اجتماعی دعا, یہاں یہ بات بھی ملحوظ رہے, نوٹ رہے یہ بات بھی کہ افطار سے قبل یا بعد اجتماعی دعا کا اہتمام کرنا نہ نبی سے ثابت ہے نہ صحابہ سے ثابت ہے, کسی ثابت نہیں. ہمیں اپنے کام کس کے مطابق کرنا ہے؟ سنت نبوی کے مطابق. کس کے طریقے پر چلنا ہے؟ صحابہ کے طریقے پر. دونوں سے, افطار سے قبل بھی اور افطار کرنے کے بعد بھی, دونوں سے بھی کسی قسم کی اجتماعی دعا کا اہتمام ثابت نہیں ہے. اس لیے ہمیں اجتماعی دعا سے بچنا چاہیے کہ ایک آدمی افطار سے پہلے دعا شروع کرا رہا ہے, 10 منٹ تک دعا کر رہا ہے, سب لوگ آمین 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 کہے جا رہے ہیں. یا کہ ایک دو گھونٹ پانی پینے کے بعد, ایک آدھ کھجور کھانے کے بعد بھائی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے, افطار کا ٹائم دعا کا ہوتا ہے اور سب کو دعا کرا رہا ہے. ایسا کوئی ثبوت نہ نبی سے ہے نہ صحابہ سے ہے. لہذا اس سے بچنا چاہیے. کیونکہ ایسا کام اگر ہم کریں گے تو دین کے اندر نئی ایجاد ہوگی, اور ہر نئی ایجاد بدعت ہوتی ہے, اور ہر بدعت گمراہی ہوتی ہے, خواہ اس کی شکل کتنی ہی اچھی کیوں نہ ہو. شیخ عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ نہ تھا کہ آپ کے پاس لوگ افطار کے وقت جمع ہو کر اونچی آواز میں اجتماعی طور پر اللہ کا ذکر یا اللہ سے دعا کریں. یہ نبی کا قطعاً طریقہ نہیں رہا ہے, بلکہ آدمی اپنے گھر والوں کے ساتھ افطار کرتا اور ہر ایک اپنی دعا, اپنی اپنی دعا جو اس کے رب کے درمیان ہوتی وہی وہ کیا کرتا تھا. جو افطاری کرنے ہم بیٹھے ہیں, افطار کا ٹائم ہے, معلوم ہے دعا کی قبولیت کا ٹائم ہے. ایسی صورت میں ہم خود دعا کریں, دل میں دعا کریں, زبان سے دعا کریں, ہاتھ اٹھا کر کے دعا کچھ کسی بھی شکل میں کریں. انفرادی اپنا اپنا تعلق اپنے رب سے جوڑیں. اجتماعی کی کوئی بھی روایت, کوئی بھی سند, کوئی بھی ثبوت ہمارے پاس موجود نہیں ہے. اسی لیے افطاری کے وقت اجتماعی دعا سے ہمیں بچنا چاہیے, یا افطاری کے بعد اجتماعی دعا سے ہمیں بچنا چاہیے. انفرادی دعاؤں کا ثبوت ملتا ہے, ہمیں اپنے رب سے اس وقت لو لگانا چاہیے اور یہ امید رکھنا چاہیے کہ یہ وقت دعا کی قبولیت کا وقت ہے, اور اللہ رب العزت سے خصوصی دعا کا اہتمام انفرادی کرنا چاہیے. یہی ہمارے لیے مسنون و مستحب ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں, اللہ تعالیٰ ہمیں علم نافع عطا فرمائے, جب تک زندہ رکھے, ایمان پر قائم دائم رکھے, جب خاتمہ ہو ایمان و اسلام پر ہو. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.